انصافی نہ مل سکے. اور سب کو پتہ ہے کہ ایسا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کفر کا نظام چل جائے گا، لیکن وہ نظام جدھر انصاف نہیں ہے وہ کبھی بھی نہیں چل سکتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا، اور آج پاکستان میں وہی حالات ہے جو انہوں نے 1500 سال پہلے کہا تھا کہ اگر طاقتور جرم کرے گا اور وہ معاشرہ اس کو نہیں پکڑے گا، طاقتور مجرم کو جو معاشرہ نہیں پکڑتا، سزا نہیں دیتا، اور صرف چھوٹے اور کمزور چوروں کو جیلوں میں ڈالتا ہے، وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. اور یہ مسئلہ سب سے بڑے بڑے جو مجرم ہیں وہ علی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ کھڑی ہوگی ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ سر جھکا دیں اور ان کو قبول کر دیں. کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمیں ایک قوم کو بھیڑ بکریاں سمجھ کے چوروں کو اوپر بٹھا کے اور کہیں کہ ہم ان کو قبول کر لیں گے، اور جو قوم یہ قبول کرتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں. اس لیے یہ ہماری جو تحریک ہے حقیقی آزادی کی تحریک، اس لیے اس کو تفصیل دی جا رہی ہے، کیونکہ جو طاقتور کی کوشش کر رہے ہیں پاور نہیں چھوڑنا چاہتے. پاور کے اندر کو روپیہ ہے سب کے لیے پیسہ بنا رہے ہیں، ملک کا نظام تباہ کر کے وہ سب پیسے بنا رہے ہیں، اپنے ذات کے لیے ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. الیکشن کیوں نہیں کروانا چاہتے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عوام کی طرف کھڑی الیکشن ہوگا تو ان کا سفایا ہو جائے گا. جو آئین کہہ رہا ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہر قسم کی دھمکیاں دی جا رہی ہے چیف جسٹس کو، سپریم کورٹ کو، صرف اپنی ذات کو بچانے کے لیے. لیکن نوجوانوں یہ یاد رکھیں، جب ایک قوم اپنے آئین سے پیچھے ہٹتی ہے اور وہ قوم سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانتی، اس کے بعد قانون ختم ہوتا ہے اور جنگل کا قانون آ جاتا ہے. طاقتور جو مرضی چاہے کرے، اور عام آدمی کو جب انصاف نہیں ملتا وہ معاشرے کو مستقبل نہیں. تو آپ سمجھ جائے کہ آپ اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کی آج جنگ لڑ رہے ہیں. آپ پالیٹکس نہیں کر رہے، یہ پالیٹکس نہیں ہے، یہ جہاد ہے، یہ حقیقی آزادی کی جہاد لڑ رہے ہیں. اور اس لیے آزادی کی اللہ نے اتنی اہمیت رکھی ہے ہمارے دین میں، آزادی کی جد و جہد کی اتنی اہمیت اللہ نے اس لیے رکھی ہے کہ آزاد شوق پروازوں پر ہے، غلام اوپر نہیں جا سکتے. اس لیے اللہ ہمیں اس حقیقی آزادی کی جد و جہد، آزادی کی جد و جہد میں جب انسان مرتا ہے اس کو شہید کہتے ہیں، بچتا ہے وہ غازی ہے. ان کا رتبہ بہت اوپر ہے ہمارے دین میں، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ سارا کچھ قرآن میں ہماری بہتری کے لیے، اللہ قرآن میں ہر چیز ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے، لکھتا ہے. اور جب ایک انسان اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرتا ہے وہ اپنی بہتری کرتا ہے. جو لوگ غلامی قبول کرتے ہیں وہ اصل میں لا الہ الا اللہ کی کمی کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. اور جب آپ غلامی کرتے ہیں اس کا مطلب آپ اور خداؤں کو قبول کر لیتے ہیں. جس طرح ایک شعر ہے کہ ایک سجدہ جس کو کوئی گران سمجھتا ہے دیتا ہے ہزاروں سجدوں سے نجات. ایک سجدہ اللہ کے سامنے کرتے ہیں دل سے، آپ کو آزاد کر دیتا ہے سجدوں سے، آپ کو ایک غیرت مند زندگی گزارنے کا موقع دیتا ہے. لا الہ الا اللہ. آپ کو اللہ کے سامنے جب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی خدا سوائے تیرے اللہ، پھر یہ میں اس کو شرک سمجھتا ہوں کہ کسی اور کے سامنے جھکے، خوف کے سامنے جھکنا.
کے ہاتھ میں، محنت انسان کے ہاتھ میں. حرام سے بھی کما سکتے ہیں، حلال سے بھی کما سکتے ہیں، لیکن دینی اللہ نے. ایک رزق میں عزت ہے، ایک میں ذلت ہے. ایک میں عزت ہے، کم بھی رزق ہو، اور ایک میں ذلت ہے کہ آپ سب سے مہنگے لندن کے علاقے میں رہ رہے ہیں اور ہر روز چور چور کی باتیں سن رہے ہیں. اچھا عید کے لیے کل ہم نماز پڑھیں گے عید کی، اور اس کے بعد کل شام کو آج صبح 9 بجے نماز ہے. آج رات 11 بجے چاند رات کی ہم کی سیلیبریشن کر رہے ہیں 7 بجے. ہاں، بیرون ملک پاکستانی ان کو جو مغرب میں ہیں وہ سب کو عید مبارک کہتے ہیں. عید ہو چکی ہے کیا؟ آپ بھی انشاءاللہ کل. اچھا جی، اچھا آخر میں کیونکہ آپ سب نے لیڈر بننا ہے، یہ 4 سکتے اب میرے لیڈر کی آپ سے پوچھوں گا. میں دیکھتا ہوں کمنٹ کا شروعات. سب سے پہلی سب سے پہلے ایک بزدل آدمی لیڈر نہیں بن سکتا، دلیری چاہیے. اور اس لیے قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. اللہ کہتا ہے ایمان آپ کے خوف دور کر دیتا ہے، کیونکہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، ذلت اس کے ہاتھ میں اور رزق اس کے ہاتھ میں. سو دلیری نمبر 1. نمبر 2، صداقت، سچائی. ایک جھوٹا آدمی لیڈر نہیں بن سکتا، لوگ اس کی عزت نہیں کرتے. لیڈر تو تب ہوتا ہے جب اس کے پیچھے لوگ اس کی عزت کریں. تو ایک اگر جھوٹ بولنے والا یا بزدل آدمی اس کی عزت نہیں کرتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پورے قریش سے پوچھا کہ نبی مجھے ایک بات بتا دے کہ میں اپنی عادتیں بھی نہ چھوڑوں، اور اگر ایک بات بتا دے مسلمان ہونے کی تو وہ کیا ہوگی؟ نبی نے کہا سچ بولا کرو. سو سچائی اور دلیری. تیسری، چیز امانت دار، انصاف کرنے والا. بھی انصاف نہیں کرتا لیڈر نہیں بن سکتا. وہ سفارش لے آتا ہے، جو شریف ہوتے ہیں وہ صرف شریفوں کو اوپر لے کے آتا ہے، زرداری پٹوں کو لے کے آتا ہے. لیکن لیڈر انصاف کرتا ہے، میرٹ لے کے آتا ہے، میرٹ پہ لوگوں کو اوپر لے کے آتا ہے. اچھا اور چوتھا یہ، اچھا اب چوتھا کسی کو نہیں پتا ہوگا، بتاؤ چوتھی کوالٹی کیا ہے؟ سنیں ذرا، یہ بڑا ضروری ہے. اب یہ چوتھی چیز لیڈر بننے کے لیے بڑی ضروری. چوتھی چیز کیا ہے؟ لیڈر کا جو خواب ہوتا ہے، سنیں نہیں، وہ اپنے سے بڑا ہوتا ہے. لیڈر لیڈر خود غرض نہیں ہوتا، لیڈر بڑی سوچ رکھتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خطاب کا رحمت للعالمین، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے. سو یہ سمجھ ہے کہ ان کا مقام تھا کیونکہ سوچ بڑی تھی.
انسانیت کے لیے آئے تھے. اس لیے جو لیڈر جس کا نام ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے سے ہٹ کے سوچتا ہے. قائد اعظم کینسر سے مر رہے تھے لیکن کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کیونکہ پاکستان چاہتے تھے ہمارے لیے. نیلسن منڈیلا 27 سال جیل میں گزار کے سب کو معاف کر دیا کیونکہ وہ اپنے ملک کا سوچ رہا تھا. اور سب سے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مکہ کو فتح کیا تو ساروں کو معاف کر دیا جنہوں نے ظلم کیے تھے کیونکہ وہ انسانیت کے لیے آئے تھے, ذات کے لیے نہیں آئے تھے. دنیا ہمیشہ اس کو یاد رکھتی ہے جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے. اس لیے بڑے بڑے اللہ کے صوفی داتا صاحب, میاں میر صاحب, بابا بلے شاہ, پاک پتن کے ہمارے بابا فرید, نظام الدین اولیاء, معین الدین چشتی, آج بھی لاکھوں لوگ ان کے مزاروں پہ جاتے ہیں کیونکہ وہ انسانیت کے لیے آئے تھے. عاشق رسول تھے سب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل رہے تھے. آج بھی اور ہمیشہ لوگ ان کی عزت کریں گے. اس لیے کبھی بادشاہوں کے مزاروں پہ کوئی نہیں آتا, پیسے والے لوگوں کے مزاروں پہ نہیں آتا, ان پہ آتا ہے. اچھا یہ دعا کریں. نمبر 1 سب سے پہلی کہ اللہ پاکستان کو مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ عظیم قوم بنا دے. اللہ پاکستان میں عدل اور انصاف قائم کر کے ہمیں حقیقی طور پہ آزاد کر دے. اور اللہ پاکستان کو وہ ملک بنا جدھر کوئی انسان بھوکا نہ سوئے. اور چوتھی چیز کہ اللہ پاکستان کو اتنا خوشحال کر ہماری جد و جہد سے حقیقی آزادی کی ہم قائم کر کے اتنا خوشحال